بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آتک عبدہ، اور جس نے آزاد کیا اپنے غلام کو لوجہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، او للشیطان، یا شیطان کی رضا کے لیے، او للصنم، یا بت کی رضا کے لیے، عتق، تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنا غلام آزاد کیا یہ کہتے ہوئے کہ میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، یا کہا شیطان کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، یا کہا بت کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، تو وہ غلام آزاد ہو جاتا ہے۔ وعتق المکرہ، اور آزاد کرنا مجبور کا، والسکران، اور نشے والے کا، واقع ہے۔ اگر کسی آدمی کو مجبور کیا گیا کہ اپنے غلام کو آزاد کرو تو وہ آزاد ہو جائے گا اگر اس نے آزاد کر دیا، یا کسی نے نشے کی حالت میں اپنے غلام کو آزاد کیا تو وہ بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ کسی آدمی کو مجبور کیا گیا کہ اپنے غلام کو آزاد کرو اور اس نے مجبوری میں آزاد کر دیا تو وہ غلام آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی نشے میں تھا اور نشے کی حالت میں اپنے غلام کو آزاد کیا تو وہ بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا أَضَافَ الْعِتْقَ، اور جب منسوب کرے آزادی کو اِلیٰ ملکن، ملکیت کی طرف، او شرطن، یا شرط کی طرف، صحّا، تو صحیح ہے، کما یصح، جیسا کہ صحیح ہے، فی الطلاق، طلاق میں۔ جس طرح طلاق کو ملکیت یا شرط کی طرف منسوب کرنا صحیح ہے، اسی طرح آزادی کو ملک یا شرط کی طرف منسوب کرنا صحیح ہے۔ مثلاً کسی غلام کو یوں کہے کہ اگر میں تمہارا مالک ہوا تو تم آزاد ہو، یا اپنے غلام کو یوں کہے کہ اگر تم گھر میں داخل ہوئے تو تم آزاد ہو، تو اس صورت میں اگر وہ اس غلام کا مالک ہو جاتا ہے یا وہ اس کا اپنا غلام گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ جس طرح طلاق کو ملکیت یا شرط کی طرف منسوب کرنا صحیح ہے، اسی طرح آزادی کو ملک یا شرط کی طرف منسوب کرنا بھی صحیح ہے۔ ملک کی طرف منسوب کرنے کی مثال جیسا کہ کسی کو کہے، کسی غلام کو یوں کہے اگر میں تمہارا مالک ہوا تو تم آزاد ہو، پھر وہ اس کا مالک ہو گیا تو آزاد ہو جائے گا۔ شرط کی طرف منسوب کرے، اپنے غلام کو کہا اگر تم گھر میں داخل ہوئے تو تم آزاد ہو، پھر اس کا اپنا غلام وہ گھر میں داخل ہو گیا تو آزاد ہو جائے گا۔ وَإِذَا خَرَجَ، اور جب نکلے عبد الحربی، حربی کا غلام، من دار الحرب الینا، دار الحرب سے ہماری طرف، مسلمان ہو کر، عتق، تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ حربی کا غلام تھا، وہ دار الحرب سے دار الاسلام ہجرت کر کے آیا مسلمان ہو کر، تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ حربی کا غلام دار الحرب سے دار الاسلام کی طرف اسلام کی حالت میں آیا، مسلمان ہو کر آیا، تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ وَإِذَا أَعْتَقَ جَارِيَةً، اور جب آزاد کرے باندی کو، حاملاً، جو حاملہ ہو، عتقت، تو وہ آزاد ہو جاتی ہے، وعتق حملها، اور آزاد ہو جاتا ہے اس کا حمل۔ وَإِنْ أَعْتَقَ الْحَمْلَ خَاصَّةً، اور اگر آزاد کیا خاص کر حمل کو، عتق، تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، وَلَمْ تُعْتَقِ الْأُمُّ، اور نہیں آزاد ہوتی ماں۔ حاملہ باندی کو آزاد کیا تو وہ باندی بھی آزاد ہو جائے گی اور اس کا حمل بھی آزاد ہو جائے گا، لیکن اگر خاص کر اس کے حمل کو آزاد کیا، یہ کہا میں تمہارا حمل آزاد کرتا ہوں، تو صرف حمل آزاد ہوگا اور وہ ماں آزاد نہیں ہوگی۔ حاملہ باندی کو، اپنی حاملہ باندی کو آزاد کیا تو وہ باندی بھی آزاد، اس کا حمل بھی آزاد، اور اگر اس حاملہ باندی کے حمل کو آزاد کیا، یہ کہا میں تمہارے اس حمل کو آزاد کرتا ہوں، تو حمل، وہ بچہ تو آزاد ہو جائے گا، ماں آزاد نہیں ہوگی۔ وَإِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ، اور جب آزاد کرے اپنے غلام کو مال پر، فَقَبِلَ الْعَبْدُ، پس قبول کر لے غلام، عتق، تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ فَإِذَا قَبِلَ، پس جب قبول کر لے، صَارَ حُرًّا، تو ہوگا وہ آزاد، وَلَزِمَهُ الْمَالُ، اور اس کو مال لازم ہو جائے گا۔ اپنے غلام کو مال پر آزاد کیا، یوں کہا تم 1000 روپے دے دو تو تم آزاد ہو، اگر تم 1000 روپے دے دو تو تم آزاد ہو، تو اس غلام نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں، تو وہ آزاد ہو جائے گا اور اس پر پھر مال لازم ہو جائے گا کہ وہ 1000 درہم ادا کرے۔ اگر اپنے غلام کو مال پر آزاد کیا، یہ کہا میں تمہیں 1000 پر آزاد کرتا ہوں، غلام نے کہا ٹھیک ہے،
تو آزاد اس وقت ہو جائے گا، جب وہ قبول کر لے تو آزاد اس وقت ہو جائے گا اور اس پر 1000 لازم ہو جائیں گے۔ وَلَوْ قَالَ اور اگر کہا ان ادیت الیہ الفن اگر تم مجھے ادا کرو 1000 فانت حر تو تم آزاد ہو، صحا صحیح ہے، ولزمہ المال اور اس کو مال لازم ہوگا، وصار معزونا اور وہ معزون ہو جائے گا، فإن احضر المال پس اگر وہ حاضر کرے مال کو، اجبر الحاکم المولا علی قبضہ مجبور کرے گا حاکم مالک کو اس کے قبضہ پر، وعتق العبد اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ اپنے غلام کو کہا ان ادیت الیہ الفا فانت حر اگر تم 1000 مجھے دے دو تو تم آزاد ہو، تو صحیح ہے اور مال اس پر لازم ہو جائے گا اور وہ معزون فی التجارت ہو جائے گا، یعنی تجارت کی اس کو اجازت ہو جائے گی۔ اب اگر وہ 1000 مال لے آتا ہے تو حاکم مالک کو مجبور کرے کہ اس 1000 پر قبضہ کرو اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ اپنے غلام کو کہا ان ادیت الیہ الفا فانت حر اگر تم مجھے 1000 دے دو تو تم آزاد ہو، تو یہ صحیح ہے اور اس پر مال لازم ہو جائے گا اور یہ معزون فی التجارت ہوگا، اس کو تجارت کی اجازت ہوگی۔ اب اگر وہ مال لے آتا ہے تو حاکم مالک کو مجبور کرے گا کہ یہ مال وصول کرو، قبضہ کرو اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ وَوَلَدُ الْأَمَةِ مِن مَوْلَاهَا اور باندی کا بچہ اپنے مالک سے حرٌ آزاد ہوتا ہے، وَوَلَدُهَا مِن زَوْجِهَا اور اس کا بچہ اس کے شوہر سے مملوکٌ لِسَيِّدِهَا غلام ہوتا ہے اس کے مالک کا، وَوَلَدُ الْحُرَّةِ مِنَ الْعَبْدِ حُرٌّ اور آزاد عورت کا بچہ غلام سے آزاد عورت کا بچہ آزاد ہوتا ہے۔ باندی کا بچہ ہوا، باندی کا اپنے مالک سے بچہ پیدا ہوا تو وہ آزاد ہے، لیکن اگر باندی کا اپنے شوہر سے بچہ پیدا ہوا تو وہ اس باندی کے مالک کا غلام ہوگا، اور اگر غلام نے آزاد عورت سے شادی کی اور بچہ ہوا تو وہ بچہ آزاد ہوگا۔ باندی کا بچہ مالک سے پیدا ہوا تو وہ آزاد، باندی کا بچہ اس کے شوہر سے پیدا ہوا تو وہ باندی کے مالک کا غلام ہوگا، اور اگر غلام نے آزاد عورت سے شادی کی اور اس کا بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ آزاد ہوگا۔ باب التدبیر یہ باب ہے مدبر بنانے کے احکام کے بیان میں۔ تدبیر کا لغوی معنی ہوتا ہے انجام، سوچنا، انتظار کرنا، غور کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے اپنے غلام کو یہ کہنا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو۔ تدبیر کا لغوی معنی ہے انجام، سوچنا، انتظار کرنا، غور کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے مالک اپنے غلام کو یوں کہے کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو۔ اذا قال المولا لمملوکہ جب مالک اپنے غلام کو کہے اذا مت جب میں مر جاؤں فانت حر تو تم آزاد ہو، یا انت حر عن دبر منی تم آزاد ہو میرے بعد، او انت مدبر یا تم مدبر ہو، او قد دبرتک یا تحقیق میں نے تمہیں مدبر بنایا، فقد صار مدبرا تو پس تحقیق یہ مدبر ہو گیا، ولا یجوز بیعہ جائز نہیں ہے اس کی بیع، ولا ہبتہ اور نہ اس کا ہبہ۔ مالک اپنے غلام کو جب یوں کہے اذا مت فانت حر جب میں مر جاؤں تو تم آزاد ہو، یا یوں کہے انت حر عن دبر منی تم میرے بعد آزاد ہو، یا یوں کہے انت مدبر تم مدبر ہو، یا یوں کہے قد دبرتک تحقیق میں نے تمہیں مدبر بنایا، تو یہ مدبر ہو جاتا ہے، نہ اس کی بیع جائز ہے نہ اس کا ہبہ جائز ہے، نہ اس کو بیچ سکتا ہے اور نہ کسی کو یہ ہبہ کر سکتا ہے۔ وللمولا اور مالک کے لیے جائز ہے ان یستخدمہ کہ اس سے خدمت لے، ویواجرہ اور اس کو مزدوری پر دے، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً اور اگر وہ باندی ہو فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس سے صحبت کرے، وَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا اور اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کی شادی کرا دے۔ مالک اپنے مدبر غلام سے خدمت بھی لے سکتا ہے، اس کو مزدوری پر بھی دے سکتا ہے، باندی ہو تو اس سے صحبت بھی کر سکتا ہے، اس کی کہیں شادی بھی کرا سکتا ہے۔ مالک اپنے مدبر غلام سے خدمت بھی لے سکتا ہے، اس کو مزدوری پر بھی دے سکتا ہے، اور اگر وہ باندی ہے تو اس سے صحبت بھی کر سکتا ہے، اس کی کہیں شادی بھی کرا سکتا ہے۔ وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى اور جب مر جائے مالک اعتق المدبر تو مدبر آزاد ہو جاتا ہے من ثلث مالہ اس کے مال کے تہائی سے، ان خرج من الثلث اگر نکلے تہائی سے، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ پس اگر اس کے لیے مال نہ ہو، غیرہ اس کے علاوہ،
تو یسعی فی ثلثی قیمت ہی، وہ محنت مزدوری کرے اپنے قیمت کے 2/3 میں۔ فإن کان علی المولا دین، پس اگر مالک پر دین ہو، یسعی تو وہ مزدوری کرے فی جمیع قیمت ہی لغرمائہ، اپنی پوری قیمت میں اس کے قرض خواہوں کے لیے۔ مالک فوت ہو جائے تو مدبر اگر تہائی مال سے نکلتا ہے تو وہ تہائی مال سے آزاد ہو جائے گا، لیکن اگر مالک کا کوئی مال نہیں سوائے اس مدبر کے، تو یہ مدبر غلام اپنی قیمت کے 2/3 میں سعی کرے، محنت مزدوری کر کے مدبر کے ورثاء کو دے، اور پھر وہ آزاد ہو جائے گا۔ اور اگر مالک کے ذمے قرضہ ہے تو پھر اپنی پوری قیمت کا سعی اپنے قرض خواہوں کے لیے وہ کرے گا، پوری قیمت کے بقدر سعی محنت مزدوری کرے گا، اور مالک کے قرض خواہوں کو وہ پیسے ادا کرے گا۔ مالک فوت ہو جائے تو مدبر اگر تہائی مال سے نکلتا ہے تو پھر وہ تہائی مال سے آزاد ہو جائے گا، اور اگر مالک کا صرف یہی مال ہے مدبر اور کچھ نہیں ہے، تو یہ مدبر اپنی قیمت کے 2/3 کے بقدر محنت مزدوری کر کے مالک کے ورثاء کو پیسے دے گا۔ اگر مالک کے ذمے قرضہ ہے تو پھر یہ مدبر اپنی پوری قیمت کے بقدر قرض خواہوں کے لیے سعی کرے گا اور ان کو پیسے دے گا۔ وولد المدبرۃ، اور مدبرہ کا بچہ مدبر ہوتا ہے۔ باندی کو مدبر بنایا تو اس کا بچہ بھی مدبر ہوتا ہے، وہ بھی مالک کے مرنے کے بعد آزاد ہو جاتا ہے۔ باندی کو مدبر بنایا تو اس باندی کا بچہ بھی مدبر ہوگا، یعنی وہ بھی مالک کے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گا۔ فإن علقت تدبیرا، پس اگر معلق کیا تدبیر کو بموت ہی، اپنے موت کے ساتھ، علی صفت، خاص صفت پر، مثل ان یقولا، جیسے کہ کہے ان متو، اگر میں مر گیا، من مرضی ھذا، اپنے اس مرض سے، او فی سفری ھذا، یا اپنے اس سفر میں، او من مرض کذا، یا فلاں مرض سے، فلیس بمدبر، تو وہ مدبر نہیں ہے۔ ویجوز بیعہ، اور اس کا بیچنا جائز ہے۔ فإن مات المولا، پس اگر مالک فوت ہو گیا، علی الصفۃ التی ذکرہا، اس صفت پر جو اس نے ذکر کی، عتق، تو آزاد ہو جائے گا، کما یعتق المدبر، جیسا کہ آزاد ہو جاتا ہے مدبر۔ اگر مالک نے یوں کہا، مالک نے اس کی تدبیر کو کسی خاص صفت کے ساتھ معلق کیا، مثلا یوں کہا ان مت من مرضی ھذا فانت حر، کہ اگر میں اپنے اس مرض سے مر گیا تو تم آزاد ہو، یا کہا ان مت فی سفری ھذا فانت حر، اگر میں اپنے اس سفر میں مر گیا تو تم آزاد ہو، یا کہا ان مت من مرض کذا فانت حر، اگر میں فلاں بیماری میں مر گیا تو تم آزاد ہو، تو یہ مدبر نہیں ہے، اس کو بیچنا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر اس صفت پر وہ مالک مر جاتا ہے، جو صفت اس نے بیان کی تھی کہ میں اپنے اس سفر میں اگر مر گیا، تو اگر مالک فوت ہو جاتا ہے تو پھر یہ بھی آزاد ہو جائے گا، جس طرح کہ مدبر مالک کے مرنے سے آزاد ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر مالک نے تدبیر کو اپنی خاص صفت کے ساتھ، موت کے ساتھ معلق کیا، مثلا یوں کہا ان مت من مرضی ھذا فانت حر، اگر میں اپنے اس مرض سے مر گیا تو تم آزاد ہو، یا کہا ان مت فی سفری ھذا فانت حر، اگر میں اپنے اس سفر میں مر گیا تو تم آزاد ہو، یا کہا ان مت من مرض کذا فانت حر، اگر میں فلاں مرض سے مر گیا تو تم آزاد ہو، تو یہ کوئی مدبر نہیں ہے، اس کو بیچنا بھی جائز ہے، اس کو بیچنا جو ہے وہ جائز ہے۔ لیکن اگر مالک اس صفت پر مر جاتا ہے جو صفت اس نے ذکر کی، مثلا کہا تھا اگر میں اپنے اس سفر میں مر گیا، اور اس سفر میں مالک کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ بھی آزاد ہو جائے گا، جس طرح کہ عام مدبر مالک کے مرنے سے آزاد ہو جاتا ہے۔